نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. محترم حاضرین جمعہ، یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے. کیا مطلب؟ یعنی سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جس میں گناہ کا کام کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، خون خرابہ کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے. بھئی لڑائی جھگڑا کرنا تو ہمیشہ گناہ ہے، خون خرابہ کرنا تو ہمیشہ گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اور بڑا گناہ ہے. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ تینوں لگاتار ہیں، اور ایک یہ رجب کا مہینہ. رجب کی آج 21 تاریخ ہے. رجب کی 22 تاریخ کو بہت سارے مسلمان کچھ مٹھائی وغیرہ پر فاتحہ دیتے ہیں، اور باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کونڈے کی رسم. اس رسم کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کے نام کا فاتحہ دیا جاتا ہے. یہ جعفر صادق کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسین کے پر پوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین، علی بن حسین کے بیٹے محمد الباقر، اور محمد الباقر کے بیٹے ہیں جعفر الصادق. یہ حضرت حسین کے پر پوتے ہیں. تو امام جعفر صادق کے نام کا فاتحہ دیا جاتا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے
کہ حضرت جعفر صادق کی نہ پیدائش رجب میں ہے نہ وفات رجب میں ہے. اس مہینے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو ان کے نام کا فاتحہ دیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. اور ایک گروہ ایسا ہے, ایک جماعت ایسی ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت معاویہ کو صحابی تو چھوڑو مسلمان بھی نہیں مانتا, جس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ حضرت معاویہ کو گالی نہ دے. اس طبقے نے ایسی رسم بنائی اور ایسی چال چلی کہ آج مسلمانوں کا وہ طبقہ جو صحابہ کو مانتا ہے, جو حضرت معاویہ کو صحابی مانتا ہے, آج وہ طبقہ رجب کے کوڑے منا رہا ہے, رجب کی یہ رسم منا رہا ہے. یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی. اسلام میں جب شیعیت کا زور پیدا ہوا, حضرت علی کے بعد جب ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتی تھی, تو ان لوگوں نے اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیولوجی کے اتنے سارے اثر پھیلائے کہ آج ہمارے اندر, اہل سنت کے اندر, اس جماعت کے اندر جو صحابہ کو مانتی ہے, آج اس جماعت کے اندر بھی تشیع کے بہت سارے اثر موجود ہیں. اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اثر موجود ہے. اور رجب کے کنڈے کی جو یہ رسم ہے یہ اسی کا ایک نمونہ ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے. ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی. اب تو کتابوں کا دور بھی ختم ہو گیا, لائبریریاں بند ہو گئیں, جاہل تو جاہل, علماء نہیں پڑھتے. اب فیس بک کا دور ہے, انسٹاگرام کا دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے. اب کون پڑھتا ہے بھائی؟ نوجوان نسل کے ہیرو کون ہیں؟ نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں نبی کے صحابہ کون ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں حضرت معاویہ کون ہے. اور جب حضرت معاویہ کون ہے یہ پتہ نہیں تو کوئی کچھ بھی پٹی پڑھا دیتے. ہماری نوجوان نسل کو جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت معاویہ کون تھے. یہ حضرت معاویہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے سالے ہیں. ام حبیبہ, اللہ کے رسول کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں. بیوی کا بھائی سالہ ہی ہوتا ہے نا, سالے ہیں اللہ کے رسول کے. اور اسی رشتے کے اعتبار سے حضرت معاویہ کو امت کے بڑے بڑے علماء نے خال المومنین کا لقب دیا ہے. خال کے معنی عربی میں ماموں ہوتے ہیں. خال المومنین, مومنوں کے ماموں. حضرت معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کی ساری بیویاں ہماری ماں ہیں, تو ام حبیبہ ہماری ماں ہیں, اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے. اب اس پر جو لوگ حضرت معاویہ سے جلتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو زبردستی آپ ماموں قرار دے رہے. آپ نے عبداللہ ابن عمر کو تو کبھی ماموں نہیں کہا, بھائی وہ بھی تو حضرت حفصہ کے بھائی ہیں. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو تو کبھی بھائی نہیں کہا, وہ بھی تو عائشہ کے ماموں نہیں کہا, وہ بھی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں. نبی کی اور بیویوں کے بھائیوں کو تو آپ ماموں نہیں کہتے, اور حضرت معاویہ کو آپ ماموں کہتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اور لوگ ماموں ہیں کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ امت کے بہترین لوگوں نے, صحابہ نے, سلف صالحین نے اگر کسی صحابی کو کوئی لقب دے دیا تو وہ لقب ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا. بھائی نبی کے داماد حضرت ابو العاص بھی ہیں, نبی کے داماد عثمان غنی بھی ہیں, نبی کے داماد حضرت علی بھی ہیں, مگر ابو العاص کو داماد رسول عام طور سے نہیں کہا جاتا ہے. داماد رسول کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو کون مراد ہوتا ہے؟ یا تو حضرت عثمان مراد ہوتے ہیں یا حضرت علی مراد ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ابو العاص داماد نہیں ہے, داماد وہ بھی ہیں, مگر یہ لفظ, یہ لقب یہ حضرت عثمان کے لیے اور حضرت علی کے لیے بولا جاتا ہے. حضرت علی کا ایک نام ہے ابو السبتین, دونوں نواسوں کے باپ. سبتین کے معنی نواسے, دونوں نواسوں کے باپ ہیں حضرت علی. دونوں نواسے کون ہیں؟ حسن اور حسین. تو بھائی نبی کی اور بھی تو نواسے تھے. عثمان غنی سے بھی تو کچھ بچے تھے, حضرت رقیہ کے, حضرت ام کلثوم کے, حضرت زینب کی بیٹی امامہ بھی تو تھی.
مگر کسی اور داماد کو نہیں کہا گیا نواسے کے باپ، نواسی کے باپ، نواسوں کے باپ کا لقب ملا تو حضرت علی کو ملا۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، امت نے یہ لقب حضرت معاویہ کو دیا ہے، وہ مومنوں کے ماموں ہیں، خال المومنین کا لقب ان کو ملا۔ حضرت معاویہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو گھر مکے کا سردار کا گھرانہ تھا۔ مکے میں دو خاندان تھا جس کے ہاتھ میں قیادت تھی، لیڈرشپ تھی۔ ایک میرے نبی کا خاندان تھا بنو ہاشم، اور ایک حضرت معاویہ کا خاندان تھا بنو امیہ۔ حضرت معاویہ کا جو نسب نامہ ہے آپ اس پر غور کریں۔ آج لوگ ایسی ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو اور ان کے خاندان کو نبی سے بڑی عداوت تھی۔ بھئی یہ خاندان ایک ہی پیڑ کی دو برانچ ہے۔ اللہ کے نبی کا نسب نامہ دیکھیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کے ختم ہوا۔ اب حضرت معاویہ کا نسب دیکھیے، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ پانچویں پشت پر حضرت معاویہ کا نسب جا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ مکے کے ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ مکے میں پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں تھا، لکھنا تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت معاویہ سلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے۔ بچپن سے ہی ان کے ماں باپ ان کو سردار بنانا چاہتے تھے۔ بچپن میں ایک بار کھیل رہے تھے، گر گئے تو ماں نے کہا اٹھ اٹھ ورنہ اللہ تجھے نہ اٹھائے۔ یہ عربی میں ایک محاورہ ہوتا ہے، مائیں بچوں کو ڈانٹتی ہیں تو ایسے بولتی ہیں۔ ماں نے کہا اٹھ ورنہ اللہ تجھے نہ اٹھائے۔ حضرت معاویہ اٹھ کے کھیلنے لگے تو باپ نے کہا سیسود قوما، میرا یہ بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ تو ماں نے کہا قوم کا سردار بنے گا تو کون سی بڑی بات ہے، میں تو چاہتی ہوں میرا بچہ پورے عرب کا، پوری دنیا کا سردار بنے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہی امیر معاویہ سن 41 ہجری میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر صلح کر لی اور پوری امت نے ان کو خلیفہ چن لیا تو آدھی دنیا پر حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کی۔ 64,65,000 اسکوائر میل کا رقبہ تھا اسلامی سلطنت کا، جس کے فرما روا تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ امیر معاویہ ہے۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان ظاہر ہے کہ بعد میں اسلام لائے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، مشرکین کے سردار تھے، اللہ کے نبی سے دشمنی چلتی تھی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، باپ اسلام کا دشمن ہے، باپ بدر میں شامل ہو رہا ہے، باپ احد میں شامل ہو رہا ہے، باپ خندق میں شامل ہو رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کا نام کسی جنگ میں نہیں آتا، نہ بدر میں شامل ہوئے، نہ احد میں شامل ہوئے، نہ خندق میں شامل ہوئے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لا چکے تھے، مگر اپنے اسلام کو باپ کے ڈر سے اوپن نہیں کیا۔ باپ کا دبدبہ تھا خاندان، اپنے اسلام کو ظاہر کیا فتح مکہ کے موقع پر، اسلام لائے۔ اسلام کے ساتھ ہمدردی اور اسلام کی مدد کا جذبہ بہت پہلے سے تھا، لیکن اوپنلی اپنے اسلام کو ظاہر کیا انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر۔ نبی کے ساتھ غزوہ حنین میں شامل ہوئے، نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا، نبی کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی کے سلیکٹڈ صحابہ جو قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے، جو کاتبین وحی تھے، اس میں سے ایک حضرت امیر معاویہ تھے۔ دو صحابہ کا نام بہت زیادہ آتا ہے اللہ کے نبی کی وحی کو لکھنے کے بارے میں، ایک حضرت زید بن ثابت کا اور ایک حضرت معاویہ کا۔ تو حضرت معاویہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے صحابی ہونے کا اور ان کے بڑے صحابی ہونے کا، ان کے عالم ہونے کا اقرار بڑے بڑے صحابہ نے کیا۔ حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ وتر کی نماز پڑھی، 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی۔ بھئی اللہ کے نبی سے 1 رکعت وتر کا بھی ثبوت ملتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی 5 رکعت بھی پڑھتے تھے، 7 رکعت بھی پڑھتے تھے، 9 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے، لیکن 1 رکعت بھی آپ سے ثابت ہے۔ اب ہم لوگ اہل حدیث لوگ تھوڑے عبادت کے معاملے میں جنگر چور بھی ہیں، ہمارے یہاں ایک ہی پر بڑا رواج ہے، لوگ 3 بھی نہیں پڑھتے، 5 بھی نہیں پڑھتے۔ بھائی جب ہم اہل حدیث ہیں تو ساری حدیثوں پر عمل ہونا چاہیے، 5 کا بھی ثبوت ہے، کبھی کبھی 5 بھی پڑھو، ہمیں تو جلدی رہتی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے 1 رکعت پڑھی۔ اب کسی نے دیکھا کہ انہوں نے 1 رکعت وتر پڑھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے آ کر کے کہا
کہ بھئی معاویہ تو ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے علم کا یہ حال ہے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، پوری امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے داہو تو اعتراض مت کرو، فإنہ صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، انہوں نے اگر کیا ہے تو نبی کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے من سے نہیں کیا ہوگا، وہ نبی کے صحابی ہیں، چھوڑ دو وہ عالم ہے. یہ حضرت معاویہ ہے. حضرت معاویہ نے ایک بار دیکھا لوگ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، ہم نے کبھی آپ کو عصر کے بعد کوئی سنت پڑھتے نہیں دیکھا. ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ظہر کی سنت، اللہ کے نبی ظہر کی سنت کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، اس کی قضا کیا اپنے عصر کے بعد، لیکن عموماً آپ عصر کے بعد کوئی نفل نماز کوئی سنت نماز نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت معاویہ نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں. یہ ہے حضرت امیر معاویہ. نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، ملک شام کی طرف لشکر بھیجا جا رہا ہے. لشکر کے کمانڈر کون ہیں؟ یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان. آج لوگوں نے کہا یزید نام نہ رکھا، کسی ماں نے اپنے لال کا، اس طریقے سے لوگ نظمیں بناتے ہیں، قوالیاں بناتے ہیں. بغیرتو، یزید نام کے کتنے صحابہ گزرے ہیں، کتنے تابعین گزرے ہیں، تم نے ناموں کو گالی بنا دیا. یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی اور بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، بڑی خدمت ہے ان کی. حضرت ابو بکر صدیق نے ملک شام جو لشکر بھیجا اس کا کمانڈر بنایا یزید بن ابی سفیان، اور لشکر کا جو ہراول دستہ ہوتا ہے، جو لشکر کا فرنٹ ہوتا ہے، فرنٹ کا علم بردار بنایا حضرت امیر معاویہ. ابو بکر صدیق کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے کہ اسلام کے لیے خدمت کرنا، روم کی سرحدوں پر ملک شام کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کرنا. پورے دور خلافت میں 2.5 سال ابو بکر صدیق کا دور ہے، حضرت معاویہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. عمر فاروق کا دور آیا. عمر فاروق کے دور میں سن 18 ہجری میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی، جیسے آج کورونا وائرس پھیلا ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی ایک وائرس پھیلا تھا، طاعون کا وائرس. اتنا خطرناک پھیلا تھا کہ 30 سے 35 ہزار صحابہ کا انتقال ہوا تھا. اس میں بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا تھا. اس میں حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہوا، اسی میں حضرت یزید بن ابی سفیان کا بھی انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کی جگہ پورے ملک شام کا گورنر بنا دیا حضرت امیر معاویہ. اور حضرت عمر کے دور میں 4 سال تک ملک شام کے گورنر رہے، حضرت عمر کی شہادت کے ٹائم تک حضرت معاویہ. پھر عثمان غنی کا دور آیا. عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی نے حضرت معاویہ کی خدمات سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر، ملک شام کے جو اور علاقے تھے، فلسطین کا علاقہ، حمص کا علاقہ، کنسرین کا علاقہ، وہ سارے علاقے ان کے انڈر میں کر دیے. تو پورے ملک شام کے، پورے سیریا کے، آج کا سیریا تو بہت چھوٹا سا ہے، اس سیریا میں جارڈن نہیں ہے، اس زمانے کا جو سیریا تھا، جو شام تھا، بڑا تھا، اس میں آس پاس کی جو کنٹریز ہیں وہ شامل تھی. اس پورے علاقے کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی ابھی فوج سمندر کے راستے ابھی دشمن کا مقابلہ کرنے نہیں گئی ہے. سمندری راستے میں ایک جزیرہ تھا سائپرس، جس کو قبرص کہتے ہیں. حضرت معاویہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی فوجیں اب سمندر کے راستے اتریں اور قبرص پر جا کر کے قبضہ کریں، اس کو فتح کریں. سن 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے الاؤ کر دیا، اپروو کر دیا کہ جاؤ معاویہ میں تم کو اجازت ہے. سن 27 ہجری میں مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا سمندر کو چیرتا ہوا جزیرے قبرص پر پہنچا اور اس جزیرے پر اسلام کا پرچم لہرایا. اور وہ پرچم لہرانے والے حضرت امیر معاویہ ہیں. اور یہ وہی لشکر ہے جس لشکر کے جنتی ہونے کی بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام حرام کہتی ہے کہ اللہ کے نبی سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے حملہ کرے گا، اس لشکر نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. یہ حضرت امیر معاویہ ہے. عثمان غنی کی شہادت ہو گئی. تاریخ لمبی ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. عثمان غنی کی شہادت ہو گئی. اب حضرت علی کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان
اختلاف ہوا. اختلاف کس بات پر تھا؟ بیس کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آس پاس تھے. حضرت معاویہ کی ڈیمانڈ تھی آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے قصاص لیں. حضرت علی کا اسٹینڈ یہ تھا کہ ابھی حالات پرسکون ہو جائیں، خلافت ہر علاقے میں میری ہو جائے، ہر طرف میرے لوگ پہنچ جائیں، اس کے بعد میں چن چن کر کے قاتلین عثمان سے بدلا دوں گا. اس مسئلے کو لے کر کے ان دونوں بزرگوں میں، دونوں بزرگ ہیں ہمارے، ہمیں علی سے بھی محبت ہے، ہمیں معاویہ سے بھی محبت ہے. ہماری محبت علی بغض معاویہ کی محتاج نہیں ہے. کچھ لوگ علی سے محبت کرتے ہیں تو معاویہ سے بغض کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. بھائی ہمارا تو ماننا یہ ہے یہ دونوں ہمارے نبی کے سپاہی ہیں، یہ دونوں ہمارے نبی کے چہتے ہیں. نہ ہماری رشتہ داری علی سے ہے، نہ ہماری رشتہ داری معاویہ سے. ہماری رشتہ داری تو محمد الرسول اللہ کے کلمے سے ہے، اور اس کلمے نے ہمیں سکھایا ہے، میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے سارے صحابہ احترام کے قابل ہیں. جنگ ہوئی، 4 سال تک جنگیں چلی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے. پھر ایک خارجی نے جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے فجر کی نماز میں 17 رمضان کو حملہ کیا حضرت علی کے اوپر. حضرت علی اس حملے سے بچ نہیں پائے اور 21 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا. علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرمی والی طبیعت تھی ان کے اندر، صلح والی طبیعت تھی، لڑائی کا مزاج کبھی تھا ہی نہیں. اپنے والد کے دور میں بھی وہ لڑائی کے خلاف تھے، جنگ کے خلاف تھے. حضرت حسن نے اپنے باپ کے بعد خلافت کو سنبھالا، لشکر کو اکٹھا کیا. حضرت معاویہ کے خلاف لشکر لے کر کے بڑھے. ساتھیوں کی ضد تھی کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، حضرت معاویہ کو جب تک ہم ختم نہیں کر دیں گے، اس کے لشکر کو جب تک ہم شکست نہیں دے دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. لشکر چلا، ادھر حسن کا لشکر ہے، ادھر معاویہ کا لشکر ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت معاویہ نے لشکر کو دیکھا، زندگی بھر کوشش کرتے رہے جنگ ختم ہو جائے، جنگ نہیں ختم ہو پائی. 4 سال گزر گئے جنگوں میں. اب علی کے بعد علی کا بیٹا میدان میں آیا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمرو بن عاص، ان قتل ہؤلاء ہؤلاء وہؤلاء ہؤلاء، اگر جنگیں اسی طریقے سے چلتی رہی، مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف چلتی رہی، من لی بنسائہم من لی باطفالہم، مسلمانوں کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی بیوہ عورتوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کی طاقت کا کیا ہوگا. پھر 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ حسن سے کہو معاویہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، جاؤ حسن سے کہو میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو شرطیں کہہ دو میں شرطوں کو ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اللہ اللہ، جس کا دل صلح کے جذبات سے ایسے بھرا ہو. آج لوگ زبانیں بے لگام کرتے ہیں اس امیر معاویہ کے اوپر. ارے اسے جنگ کرنا پیارا ہوتا، اسے لوگوں کا خون خرابہ بہانا ہوتا تو ایسی صلح کی پیشکش وہ نہ کرتے. کہ جاؤ اے نبی کے نواسے حسن، میں تم سے صلح کرنے کو تیار ہوں. آج ہمارے گھر میں بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی صلح کرتا ہے؟ لوگ آ کے صلح کرواتے ہیں، بیچ میں لوگ بیٹھتے ہیں، پنچایت بیٹھتی تب صلح ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم صلح کرنے کی بات کریں گے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم ڈاؤن ہو جائیں گے. امیر معاویہ نے ایسا کچھ نہیں سوچا، میں ڈاؤن ہو جاؤں تم اونچے ہو جاؤ لیکن صلح کر دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی. اور جب یہ صلح ہوئی تو نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو نبی نے حضرت حسن کے بچپن میں اپنے ممبر کے پاس کھڑے ہو کے حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، او لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. نبی کے جملے تھے بھائی، نبی کے جملے تھے. وہ جملے نبی نے کب کہے تھے؟ وہ آج سن 41 ہجری میں وہ جا کر کے پورے ہوئے. صلح ہو گئی. امت نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ چنا. یہ سن 41 ہجری کا سال ہے. جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا، مسلمانوں کی آپسی لڑائیوں کا خون خرابے کا سلسلہ ختم ہوا، پوری اسلامی حکومت ایک جھنڈے تلے آ گئی. امت کی تاریخ میں یہ سال سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے. امت کی تاریخ میں یہ سال ایئر آف یونائٹی،
اتحاد کا سال، جماعت کا سال اور یکجہتی کے سال کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ 19 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 19 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور مسلمانوں کی فوجیں دنیا کے چپے چپے پہ جاتی رہیں۔ ہندوستان کی سرحدوں پر امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں آئیں، افریقہ کی سرحدوں میں عقبہ ابن نافع نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور دنیا کی آدھی آبادی پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی میرے بھائی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی 19 سال تک انہوں نے خلیفہ کی حیثیت سے حکومت کی اور لگ بھگ 20 سال تک گورنر کی حیثیت سے انہوں نے حکومت کی۔ 40 سال حکومت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت امیر معاویہ کے اندر برداشت کا مادہ بہت تھا۔ بھائی لیڈر کے لیے، قیادت کے لیے برداشت کا مادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان یہ سوچے میں لوگوں کا قائد بن جاؤں، رہنما بن جاؤں اور لوگوں کی باتیں سن کے پیشانی پہ بل پڑ جائے، دشمنیاں کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ قیادت اور لیڈرشپ کے لیے برداشت کا مادہ بہت ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ کے اندر برداشت کا مادہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے دربار میں زرار بن حارث نام کا ایک آدمی آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بڑے گہرے دوستوں میں سے ہے۔ حضرت علی کی فوج میں آگے آگے رہنے والا اور لڑنے والا آدمی ہے۔ کیا نام ہے؟ زرار بن حارث السدائی۔ یہ حضرت معاویہ کے دربار میں آیا۔ حضرت معاویہ نے کہا بھائی تم تو علی کے بڑے ساتھی ہو، بڑے چہتے ہو، تھوڑا علی کے کچھ اوصاف بیان کرو۔ جس سے 4 سال تک جنگ ہوئی حضرت معاویہ کی، کہہ رہے اس علی کی خوبیاں بیان کرو۔ کہ معاف کرے امیر المومنین، مجھے اس خدمت سے معاف کرے گا؟ نہیں بیان کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم علی کی صفات بیان کرو۔ کہا اللہ کی قسم جب آپ نے مجھ سے اصرار کیا ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔ واللہ لقد صحبت علیا فوجدته عالما عابدا زاہدا۔ اے امیر المومنین حضرت معاویہ، میں علی کے ساتھ رہتا تھا اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا علی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عابد تھے اور بہت بڑے زاہد تھے۔ اللہ کی قسم میں نے رات کی تاریکیوں میں علی کو دیکھا کہ رات کے اندھیروں میں اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا دنیا یا دنیا طلقتک سلاسن، اے حقیر دنیا، اے ذلیل دنیا، جا تجھے علی 3 طلاق دیتا ہے، جا تجھے علی 3 طلاق دیتا ہے، چلی جائے دنیا، زادو کے حقیر و عمرو کے قصیر۔ اے دنیا تیرا زاد راہ تو بہت حقیر ہے، تیرا زاد راہ تو بڑا حقیر ہے۔ دنیا سے کیا لے کے انسان جاتا ہے بھائی؟ یہ کروڑوں کی پراپرٹیز، یہ گھر، یہ مکان، یہ باغیچے، یہ بال، یہ بچے، کچھ لے کے جاتا ہے کوئی؟ حضرت علی کہتے ہیں رات کی تاریکی میں کہ اے دنیا تیرا زاد راہ بڑا حقیر ہے، وہ سفروں کے طویل، تیرا سفر بہت لمبا ہے۔ اس کے بعد روتے ہوئے کہتے ہیں ہائے زاد راہ کچھ بھی نہیں ہے، راستے کا سامان کچھ بھی نہیں ہے اور سفر طویل ہے، وَلِقَاءُ الْمَوْتِ، اور موت سامنے ہے۔ زرار علی کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اور امیر معاویہ زار و قطار روئے چلے جا رہے ہیں، پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور کہتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں رحم اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن پر رحمت نازل فرمائے۔ ان بزرگوں کا اختلاف بھی میرے بھائیوں ہمارے اختلاف کی طرح نہیں تھا۔ آج ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں 2 لوگوں میں اختلاف ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں اختلاف بھی تھا، جنگ بھی تھا، مگر ایک دوسرے کا احترام بھی تھا۔ حضرت معاویہ نے کبھی یہ نہیں کہا میں علی کے جیسا ہوں، میں علی کے برابر ہوں، بھائی علی علی ہے، علی کا مقام حضرت عثمان کے بعد امت میں 4تھا نمبر حضرت علی کا ہے۔ حضرت معاویہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ بھی یاد رکھو میرے بھائی کہ حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں اور آج کی دنیا کا، آج کے دور کا رات رات پر تہجد پڑھنے والا انسان بھی امیر معاویہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہم کچھ بھی کر لیں، ہم آسمان میں اڑنے لگے، ہم رات رات پر تہجد پڑھنے لگے، ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کیا ہے؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا ہے؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں جبریل آیا کرتے تھے؟ ہم وہ ماحول کہاں سے لائیں گے جس ماحول میں قرآن اترتا تھا؟ تو صحابہ کے بارے میں میرے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ علم کے نام پہ، نالج کے نام پہ، اسکالر کے نام پہ، ہو سکتا ہے آپ کو صحابہ کے بارے میں بھی بدگمان کریں، حضرت معاویہ کے بارے میں بھی بدگمان کریں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا میرے بھائیوں۔
صحابہ کے بارے میں ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ جانے اللہ جانے، وہ جانے اللہ جانے۔ ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اور ہمارا منہج وہی ہے جو قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے جا چکے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اور پروردگار ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو، کوئی جلن نہ ہو۔ تو جب صحابہ کے بعد کے لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی تو ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں بھائی، ہماری تو اوقات نہیں کہ ہم صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگاؤں، اور نوجوانوں سے کہوں گا میں کہ تھوڑا صحابہ کی سیرت پر پڑھ نہیں سکتے تو سننے کی کوشش کرو۔ آج انٹرنیٹ پر ایسی تقریریں موجود ہیں، ایسے لیکچرز موجود ہیں علماء کے۔ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت پڑھو، حضرت خالد بن ولید کی سیرت پڑھو، حضرت عمر فاروق کی سیرت پڑھو، حضرت معاویہ کی سیرت پڑھو، حضرت علی کی سیرت پڑھو۔ صحابہ کی سیرت پڑھو گے تو انسپریشن ملے گا، حوصلہ ملے گا، مایوسی ختم ہوگی، بزدلی ختم ہوگی، کمزوری ختم ہوگی، ہمت ملے گی، طاقت ملے گی، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ آئیے دعا کریں پروردگار ہمیں نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے سارے صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نوجوان نسل کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اے اللہ حکومت پر ایسے لوگوں کو تو لا دے جو امن و انصاف کے ساتھ حکومت کریں، اے اللہ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کی آخری موت تک ایمان پر ہمیں قائم رکھ، زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ہمیں قائم رکھ، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔